بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو میت کے نہلانے کے متعلق مسائلات کروں گا۔ اگر کسی کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو آپ 0300 7739211 پر کال کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو فقہ حنفی کے متعلق جو مسائل ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ ایک فرض ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ، یعنی کفایہ کا مطلب ہوتا ہے چند لوگ کام کر لیں تو کفایت کر جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا، فتاوی عالمگیری۔ نہلانے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ میت کو کس طرح نہلایا جائے۔ جس چارپائی یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو تو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دینی چاہیے، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سگلتی ہے وہ اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھیرا، جس طرح اگربتیاں ہیں، اور اس پر میت کا جو ہے لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں، مگر میت کے وضو میں گھٹنوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی جو ہے پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتھنوں پر پھیر دیں، پھر سر اور داڑھی کے ہوں تو جو ہے گل خیرہ سے دھوئیں۔ پھر جو ہے یہ بھی نہ ہو تو پھر پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہو یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی بہائیں تاکہ تختہ تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کر کے کافی ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور جو ہے نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ غسل کا اعادہ نہ کریں۔ پھر اگر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ سے پونچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا نہ دیکھے۔ نہلانے وقت خواہ اسی طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جو ہے آسان ہو کریں۔ نہلانے والا یا طہارت جو غسل دیتا ہے نہلانے والا میت کو، یا طہارت یعنی با طہارت ہو، جو وضو کر کے نہلائے۔ جنبی یا حیض والی عورت نے غسل دے دیا تو کراہت ہے، مگر غسل ہو جائے گا، اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہو یا نہلانا جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار پرہیزگار ہو وہ میت کو نہلائے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور در مختار میں موجود ہے۔ نہلانے والا معتمد شخص ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھایا، میت کے بدن سے خوشبو آئی تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دے، مثلا چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا یا بدبو آئی یا صورت یا اعضاء میں تغیر آیا تو اسے کسی نے نہ کہے، اور ایسی بات کہنا جائز بھی نہیں ہے کہ حدیث میں ارشاد ہوا اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ ثابت یہی ہوا کہ سیاہ منہ کا ہو جانا یہ برائیوں کی علامت ہے، تو میرے دوستو آپ نے بھی برائیوں سے بچنا ہے تاکہ آخرت آپ کی اور میری بن سکے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بد مذہب مرا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور کوئی بات بری ظاہر ہوئی تو اس کا بیان کرنا چاہیے، اس سے لوگوں کو عبرت نصیب ہوگی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے۔ نہلانے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے۔ اگر میت کے دن
جو ہے بدن سے جو ملے تو خوشبو آئے تو اسے پتہ نہ چلے، ورنہ گھبرائے گا، نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت عزائے میت کی طرف نظر کر کے بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جیسے وہ چھپاتا تھا۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ نے لکھا ہے۔ اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے۔ اگر کوئی دوسرا نہلانے والا نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ جنب یا حیض والی جو ہے عورت، نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں، سب ایک ہی غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ فتاوی در مختار میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد بہار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے۔ مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت۔ میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی، چھوٹے سے مراد ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچی ہوئی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ باقی عامہ کتب کے علاوہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ جس مرد کا عضو تناسل یا ایسے کر لیے گئے ہوں اور مرد ہی ہے تو یعنی مرد ہی اسے غسل دے سکتا ہے یا اس کی عورت۔ فتاوی عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ پھر اس مسئلے کو سنیں، بیوی جو ہے اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر نہ واقعہ ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے، مثلا شوہر کے لڑکے یا باپ کو شہوت سے چھوا یا بوسہ لے لیا، معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اگرچہ غسل سے پہلے ہی مسلمان ہو گئی کہ باوجود ان وجوہ سے نکالا جاتا رہا اور اجنبیہ ہو گئی تو لہٰذا غسل دے سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور اس کے علاوہ بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ عورت کو طلاق رجی دی، ہنوز عدت میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو غسل دے سکتی ہے، اور بائن طلاق دے دی تو اگرچہ عدت میں ہے غسل نہیں دے سکتی۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری اور در مختار میں موجود ہے۔ ولد یا مدبر یا مکاتبہ یا ایسی ہی باندھی اپنے آقائے مردہ کو غسل نہیں دے سکتی کہ یہ سب اب اس کی ملک سے خارج ہو گئیں، یوں ہی اگر یہ مر جائیں تو آقا نہیں نہلا سکتا۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے اور بہار شریعت نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، اور نہ دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی پھر اس مسئلے کو آپ وضاحت سے سن لیں کہ عورت فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کا خاوند جو ہے نہ اسے نہلا سکتا ہے، یعنی غسل نہیں دے سکتا، نہ ہاتھ لگا سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں موجود ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے جنازہ کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے میرے دوستو، بہودہ باتیں ہیں۔ آپ نے ان مسائل کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ میں نے کہا کہ محض غلط ہے، صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حیل ہاتھ لگانے کی ممانعت تو ہے، باقی نہیں ہے۔ عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو تیمم کرایا جائے، پھر تیمم کرنے والا محرم تو ہو، ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اجنبی ہو اگرچہ شوہر تو ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جنس زمین پر ہاتھ مارے اور پھر تیمم کرائے، اور شوہر کے سوا کوئی اور اجنبی ہو تو کلائیوں کی طرف نظر نہ کرے، اور شوہر کو اس کی حاجت نہیں۔ اور اس مسئلہ میں جو جوان اور بڑھیا دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستوں بہار شریعت میں بھی موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مرد کا انتقال ہوا اور وہاں نہ کوئی مرد ہے، نہ اس کی جو ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو جو عورت وہاں سے آئے اسے تیمم کرائے۔ پھر اگر عورت محرم تو یا اس کی باندھی ہو تو تیمم میں ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے کی حاجت نہیں، اور اجنبی ہو تو کپڑا لپیٹ کر تیمم کرایا جائے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت نے بھی حصہ جو ہے چہارم میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اس کے متعلق زندگی باقی پھر میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔